ورد کو ہے کو بکو تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جل جلالہ تیرا رنگ لال گوہر میں ہے تیرا نور شمس و قمر میں ہے تیرا رنگ لال گوہر میں ہے تیرا نور شمس و قمر میں ہے تیری ذات امن والو تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جل جلالہ تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک بولی کلی کلی تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک بولی کلی کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جل جلالہ تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے تیرا نور کون و مقام میں ہے تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے تیرا نور کون و مقام میں ہے یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جل جلالہ ہے دعائے اکبر ناتواں نہ تھمے قلم نہ رکے زبان ہے دعائے اکبر ناتواں نہ تھمے قلم نہ رکے زبان میں لکھوں پڑھوں یہی باوجود تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جل جلالہ الحمدللہ کہ اس نے اپنے برگزیدہ رسول اور اپنے پیارے پیغمبروں کو ہماری رہنمائی کے لیے مامور فرمایا جن کی ہدایت کے پرتو نے ہم کو سیدھی رات دکھائی جن کی رسالت کے جلووں کے لیے ہمارے دلوں کے فانوسوں میں معرفت کی شمع چمکائے جس کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو پانی اور اس کو باقی جانا جس کے اجالے میں ہم نے اپنے آپ کو بندہ اور اس کو معبود پہچانا
جن کی دعاؤں کے سلے میں ایک نعمت عظما ہمارے ہاتھ آئی، جن کی خوشخبری کے نتیجے میں ایک دولت بے زوال ہم نے پائی، وہ نعمت عظما کی جس کے صدقے میں نور ایمان سے نہال، اور وہ دولت بے زوال کی جس کی بدولت متاع دین و اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ وہ کون جو باعث سکون، بے یاروں کا یار، بے مددگاروں کا مددگار، بے وسیلوں کا وسیلہ، بے بھروسوں کا بھروسہ، بے بسوں کا بس، ٹوٹے دلوں کا سہارا، اور اللہ تعالیٰ کا پیارا، جس نے ہم گنہگاروں کو بتایا، خطاؤں پر زار زار رونے والا، دونوں جہان کا آفتاب، مدینے کا تاجدار، جس کی ہبت سے شاہی قلعوں کے کنگورے گرے، جس کے اشاروں پر چاند سورج پھرے، جن کو فرشتے جھولا جھولائے، جن کے در پر جبریل آئے، سب حور و ملک جن و بشر انہی کا دم بھرتے ہیں، اکثر چرند و پرند شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں، کل کائنات میں انہی کا ڈنکا بجا ہے، شفاعت کا تاج انہی کے سر پر سجا ہے، اور سجے گا، برائی سے بھلائی اور بھلائی سے برائی کے یہی چھانٹنے والے، خدائی بھر کے سب ظاہری و باطنی خزانوں کے بھی بانٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ملانے والے۔ پڑھو درود شریف پڑھو، عاشق و درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علی رسول اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی علی کی آج محفل ہے، محمد مصطفیٰ صلی علی کی آج محفل ہے، محمد مصطفیٰ صلی علی کی آج محفل ہے، حبیب کبریا صلی علی کی آج محفل ہے، محمد مصطفیٰ صلی علی کی آج محفل ہے، بڑھو صلی علی صلی علی ہر دم، پڑھو صلی علی صلی علی ہر دم، کہ محبوب خدا صلی علی کی آج محفل ہے، محمد مصطفیٰ صلی علی کی آج محفل ہے، وضو سے آئے بیٹھے بادب، بھیجے درود ان پر، وضو سے آئے بیٹھے بادب، بھیجے درود ان پر، جہاں کے رہنما صلی علی کی آج محفل ہے، محمد مصطفیٰ صلی علی
آج محفل ہے کرم کے پھول نیکی کے ثمر رحمت کے گل دستے کرم کے پھول نیکی کے ثمر رحمت کے گل دستے بیٹھیں گے مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے فرشتے عالم بالا سے سن کر یہ کہتے ہیں فرشتے عالم بالا سے سن کر یہ کہتے ہیں چلو نور خدا صلی علیہ کی آج محفل ہے محمد ہوئے ہیں جس کے فیض نور سے دونوں جہاں روشن ہوئے ہیں جس کے فیض نور سے دونوں جہاں روشن ہے اسی شمس ضحیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے ادنیٰ مرتبہ حسین کا درگاہ میں جس کی ہے ادنیٰ مرتبہ حسین کا درگاہ میں جس کی اسی شاہد صلی علیہ کی آج محفل ہے محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے نکالا جس نے چشمہ کا انگلی سے جنگل میں نکالا جس نے چشمہ کا انگلی سے جنگل میں اسی بحر سقا صلی علیہ کی آج محفل ہے محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے دعائیں مانگ لے جو مانگنی ہو حق سے اے اکبر دعائیں مانگ لے جو مانگنی ہو حق سے اے اکبر تیرے مشکل کشا صلی علیہ کی آج محفل ہے محمد
سے تفاصل علی کی آج محفل ہے حکایت محمد بن سعد مطرب کا معمور تھا کہ سوتے وقت 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات میں خواب میں دیکھا کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد بن سعد، جس منہ سے تو درود پڑھتا ہے میرے پاس لا کہ میں بوسہ لوں گا۔ ان کو شرم آئی کہ ایسے پاک منہ کے سامنے ایسا گندا منہ کس طرح لاؤں، لیکن چونکہ حکم ادب پر فوق رکھتا ہے ناچار اپنا رخ ہلو 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 حکایت محمد بن سعد مطرب کا معمور تھا کہ سوتے وقت 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات میں خواب میں دیکھا کہ جناب رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد بن سعد، جس منہ سے تو درود پڑھتا ہے میرے پاس لا کہ میں بوسہ لوں گا۔ ان کو شرم آئی کہ ایسا پاک منہ کے سامنے ایسا گندا منہ کس طرح لاؤں، لیکن چونکہ حکم ادب پر فوق رکھتا ہے ناچار اپنا رخسار سامنے کیا۔ حضور نے کمال محبت سے بوسہ کے شرف سے مشرف فرمایا۔ جس وقت خواب سے بیدار ہوئے تو سارا مکان خوشبو سے معطر و معمر تھا اور 8 روز تک رخسار و مکان اس خوشبو سے مہکتا رہا۔ پڑھو درود شریف پڑھو، عاشقو درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا، ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا، ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا۔ تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا، ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا۔ آسمائے نظر میں کھینچے میرے دل میں، صورت تمہاری یہ نقشہ تمہارا، ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا۔ حرام اس پہ ہو جائے نار جہنم، حرام اس پہ ہو پڑھے صدق دل سے جو کلمہ تمہارا،
ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا قیامت میں چھوٹیں گے سجدے و تاجر قیامت میں چھوٹیں گے سجدے و تاجر خریدا ہے جس نے سودا تمہارا ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا خبر تم نہ لوگے تو پھر کون لے گا خبر تم نہ لوگے تو پھر کون لے گا میں آخر تو ہوں نام لیوا تمہارا ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا جو تم سے نہ مانگے یہ اس کی خطا ہے جو تم سے نہ مانگے یہ اس کی خطا ہے سخاوت کا بہتا ہے دریا تمہارا ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگو اسی سے جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگو اسی سے بڑا دینے والا ہے داتا تمہارا ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا سیاہ کاریوں سے نہ گھبراؤ یارو سیاہ کاریوں سے نہ گھبراؤ ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا مکہ کو ہے زینت مکی کے قدم سے مکہ کو ہے زینت مکی کے قدم سے ہے مکہ سے افضل مدینہ تمہارا ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا تمنا ہے اکبر کی روز قیامت تمنا ہے اکبر کی روز قیامت اٹھو پڑھ کے مدفن سے کلمہ تمہارا ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کروں گا، ایک نور قرآن کا، دوسرا ماہ رمضان المبارک کا، اور دو تاریکیوں سے محفوظ رکھوں گا، ایک تاریکی قبر، دوسری تاریکی قیامت سے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ کو 3 چیزیں عطا فرمائی،
اول میری امت کی جنت مستحق ہوگی، دوسری میری امت سے دوزخ پناہ مانگے گی، اور تیسری جو درود بھیجے گا مجھ پر فرشتے مجھ پر برابر پہنچاتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ امت کیوں کر خراب ہوگی، بزرگیاں پائی ہیں۔ خود خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت، اور یہ کس کا صدقہ ہے؟ اسی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ اللہ پاک شفیق و رحیم و کریم ہے، ویسا ہی اس کا حبیب شفیق و رحیم و کریم ہے، اور جیسا کہ رحیم جیسا کریم کی کرم عام ہے، عذابوں کو بھی ثواب بنا دیا کرتا ہے۔ جس وقت اللہ پاک نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس وہ مٹی لا کی جو زمین کا نورانی دل ہے۔ بس حضرت جبریل علیہ السلام بموجب ارشاد رب الانام مع فرشتگان جنت الفردوس و رفیق الاعلی زمین پر آئے، اور ایک مشت خاک مدینہ منورہ کے اس مقام سے لیے جس مقام میں اب مزار مقدس حضور کا ہے، اور مٹی نہایت روشن چمکیلی تھی، اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا، اور عطریات و تسنیم جنت کے پانی میں اس کا خمیر کیا، اور بڑے موتی کی شکل میں بنا کر بہشت کی نہروں میں غوطہ دیا، اور پھر زمین و آسمان اور دریاؤں اور پہاڑوں پر پکارا گیا طیبۃ حبیب رب العالمین و خاتم النبیین، تاکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سب آپ کو پہچان لے، اور پھر عرش و کرسی کے ملائکہ نے اس کو پہچانا اور اس کا طواف کیا، اور تمام فرشتگان زمین و آسمان نے بھی پہچانا۔ پھر معبود حقیقی نے اس کو ریاضت کے واسطے معمور فرمایا، تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی قعود میں اللہ جل جلالہ کی تسبیح بیان کرتا، اور یہاں تک کہ ریاضت میں مشغول رہا کہ غرق ہو گیا کہ اور اس نے قطرے ٹپکنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اول قطروں کے ایک قطرے سے ایک نبی آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا کیا۔ اب فرشتوں نے پکارا کہ اے زمین والوں خوش ہو کہ ماہ در نورانی محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مسرور فی الاولین و مذکور فی الاخرین ہے، اور پہاڑوں اور زمین و آسمان میں یہ صدا بلند ہوئی جو کوئی امامت کے لینے کے لیاقت رکھ سکتا ہے وہ بارگاہ رب ذلیل میں درخواست دے۔ پڑھو درود شریف پڑھو، عاشقو درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا مولانا محمد زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے،
مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے فرشتے خدم رسول حسن فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری دہک تمہاری جھلک تمہاری دہک زمین و فلک سے ماں کو سمک میسی کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و سجر یہ باغ و ثمر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیرے دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا چھپے ہوئے خود
के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए यार बैठ बहुत चले जाओ यार सही कर إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما یعنی تحقیق اللہ تعالی جل شانہ اور فرشتے اس کے درود شریف بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام۔ اب اس سے زیادہ اور کون سی فضیلت ہوگی کہ یہ خود خدا کا فعل ہے اور ہمارے لیے حکم ناطق ہے۔ ایک تو تقلید خدا، دوسرے تعمیل حکم خدا۔ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں، 10 گناہ دھل جائیں، 10 نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جائیں، 10 مراتب بلند ہوں۔ اس آیت شریف سے ظاہر ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اپنے پیارے محبوب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت و رفعت، قدر و منزلت سے مومنین کو آگاہ فرماتا ہے کہ درود بھیجتا ہوں میں اپنے ملائکہ کے ساتھ، اور مومنوں کو حکم کرتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو۔ اس سے کس قدر توقیر و تعظیم و اعزاز و تکریم رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتہ ملتا ہے۔ نہ کسی نبی کے لیے ایسا حکم آیا، نہ کسی فرشتے نے یہ اعزاز پایا۔ چاہیے کہ کوئی بات بھول جائے یا کوئی چیز کھوئی جائے تو درود شریف پڑھے، بات یاد آ جائے گی اور گمشدہ شے مل جائے گی۔ گھر سے نکلنے کے وقت، سواری پر سوار ہونے کے وقت، بازار جانے اور واپس آنے پر، اور خرید و فروخت میں، اور کسی چیز کی ضرورت پیش آنے میں، خادم غلام کے بھاگ جانے میں، اور ہر دکھ درد میں، وبائی امراض میں، ہر قسم کے رنج و غم میں، ہر طرح کی تکلیف و مصیبت میں، آگ سے جل جانے یا پانی کے ڈوب جانے کے خوف میں، بھوک پیاس کوئی چیز اللہ سے مانگنے میں، کھانا کھانے، پانی پینے میں، مصافحہ کرنے میں، کسی نیک محفل میں شریک ہونے کے وقت، کلام اللہ کے شروع میں اور ختم میں، اور احادیث پڑھانے اور پڑھنے، اور وہ علم جو شرعاً جائز ہو اس کے پڑھنے یا پڑھانے میں، اور وہ چیز جو شرعاً دیکھنی جائز ہو اور بھلی معلوم ہو، بوئے گل اور عطر عمدہ خوشبو، اور اعداء اعمال و وظائف کے اول و آخر میں، ہر نیک کام میں درود پڑھنا ہزاروں برکات اور حسنات اور بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سے اچھا اور کوئی نہیں۔ پڑھو درود پڑھو، عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔
तैबा 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 मैं देखूं तैबा 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 मैं देखूं तैबा तैबा कहता हूँ मैं भी रो कर तैबा मैं देखूं तैबा 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 मैं देखूं तैबा तैबा कहता हूँ मैं भी रो कर तैबा मैं देखूं तैबा तैबा कर दो करम की आपके दरबार नूर का कर दो करम की आपके दरबार नूर का जा कर के मैं भी कर लूं दीदार आँख से तैबा मैं देखूं तैबा तैबा कहता हूँ मैं भी रो कर तैबा मैं देखूं तैबा तैबा मिदहत तैबा गैरों से जिस वक्त मैं आका सुनता हूँ मिदहत तैबा गैरों से जिस वक्त मैं आका सुनता हूँ ओ हाथ उठा कर मौला से बस यही दुआ मैं करता हूँ हाथ उठा कर मौला से बस यही दुआ मैं करता हूँ ओ एक रोज मुझको मिल जाए तैबा की हाजिरी एक रोज मुझको मिल जाए तैबा की हाजिरी ताकि मैं उनका देख लूं दरबार आँख से तैबा मैं देखूं तैबा तैबा कहता हूँ मैं भी रो कर तैबा मैं देखूं तैबा तैबा जुल्म के बदले मेरे पैगंबर देखो दुआएं देते हैं जुल्म के बदले मेरे पैगंबर देखो दुआएं देते हैं नफरत की पथरीली जमीन में बीज वफा के बोते हैं नफरत की पथरीली जमीन में बीज वफा के बोते हैं दुश्मन को भी बनाते हैं पल भर में दोस्त वो दुश्मन को भी बनाते हैं पल भर में दोस्त वो दुनिया ने ये भी देखा किरदार आँख से तैबा मैं देखूं तैबा तैबा कहता हूँ मैं भी रो कर तैबा मैं देखूं तैबा तैबा उनके लोआबे दहन में ऐसी मौला ने है सिफा रखे उनके लोआबे दहन में ऐसे मौला ने है शिफा रखे जुड़ गई जिसे फौरन ही बुरा फेंकी टूटी हड्डी जुड़ गई जिसे फौरन ही बुरा फेंकी टूटी हड्डी दी है लोआ बेले शफा चश्मे अली में यूं दी है लोआ बेले शफा चश्मे अली में यूं जैसे कि पहले ही न थे बीमार आँख से तैबा मैं देखूं तैबा तैबा कहता हूँ मैं भी रो कर तैबा मैं देखूं तैबा तैबा सोए हुए हैं जिस दम आका उम्मे आने के घर पर सोए हुए हैं जिस दम आका उम्मे हानी के घर पर चलिए चलिए अर्श बरी पर रब ने बुलाया है कह कह चलिए
چلیے عرش بری پر رب نے بلایا ہے کہہ کر پیشانی رکھ تلوائے پائے رسول پر پیشانی رکھ تلوائے پائے رسول پر جبریل کرتے ہیں انہیں بیدار آنکھ سے طیبہ میں دیکھوں طیبہ طیبہ کہتا ہوں میں بھی رو کر طیبہ میں دیکھوں طیبہ طیبہ گھیر کے ان کا مکان کافر قتل کی سازش کرتے ہیں گھیر کے ان کا مکان کافر قتل کی سازش کرتے ہیں سورہ یاسین پڑھ کر آقا مٹی پر دم کرتے ہیں سورہ یاسین پڑھ کر آقا مٹی پر دم کرتے ہیں جیسے ہی پھینکا دشمن پہ مٹی حضور لے جیسے ہی پھینکا دشمن پہ مٹی حضور لے کفار پل میں ہو گئے بیکار آنکھ سے طیبہ میں دیکھوں طیبہ طیبہ کہتا ہوں میں بھی رو کر طیبہ میں دیکھوں طیبہ طیبہ اپنے مثل سمجھنے والے دیکھ نرالی شان ان کی اپنے مثل سمجھنے والے دیکھ نرالی شان ان کی چاند بدلتا ہے ٹکڑے میں صرف اٹھانے سے انگلی چاند بدلتا ہے ٹکڑے میں صرف اٹھانے سے رسول اعظم دیکھو گے کس طرح تم شان رسول اعظم دیکھو گے کس طرح تم جب دیکھتے ہو تم انہیں بیکار آنکھ سے طیبہ میں دیکھوں طیبہ طیبہ کہتا ہوں میں بھی رو کر طیبہ میں دیکھوں طیبہ طیبہ اذهب غیر عیسیٰ موسیٰ آدم جب فرمائیں گے اذهب غیر عیسیٰ موسیٰ آدم جب فرمائیں گے انا لہا کا مزدہ سنانے میرے پیمبر آئیں گے انا لہا کا مزدہ سنانے میرے پیمبر آئیں گے خوشیوں سے چوم لیں گے دست کرم کو بڑھ کر خوشیوں سے چوم لیں گے دست کرم کو بڑھ کر دیکھیں گے جب نبی کو گنہگار آنکھ سے طیبہ میں دیکھوں طیبہ طیبہ کہتا ہوں میں بھی رو کر طیبہ میں دیکھوں طیبہ طیبہ ہجرت کی سب اہل مدینہ ایسے واری جاتے ہیں ہجرت کی سب اہل مدینہ ایسے واری جاتے ہیں جیسے سما پر پروانے خود اپنی جان لٹاتے ہیں جیسے شمع پر والے خود اپنی جان لٹاتے ہیں دل کو بنا کے گلشن راہ رسول کا دل کو بنا کے گلشن راہ رسول کا چنتے گل کرم کے انصار آنکھ سے
तैबा मैं देखूं तैबा तैबा कहता हूँ मैं भी रो कर तैबा मैं देखूं तैबा तैबा जिसकी बशारत दी आका ने दस्त उम्र से पूरी हुई जिसकी बशारत दी आका ने दस्त उम्र से पूरी हुई किसरा के कंगन की दौलत दस्त सुराका में आई किसरा के कंगन की दौलत दस्त सुराका में आई अव्वल से ताबाखिर होता रहेगा जो कुछ अव्वल से ताबाखिर होता रहेगा जो कुछ सब देखते हैं बेगुमा सरकार आँख से तैबा मैं देखूं तैबा तैबा कहता हूँ मैं भी रो कर तैबा मैं देखूं तैबा तैबा उन पे सलाम शौक़ अदब से मैं भी उठ कर पढ़ने लगूं उन पे सलाम शौक़ अदब से मैं भी उठ कर पढ़ने लगूं अपने मुक़द्दर पर खालिद मैं भी खूब मचलने लगूं अपने मुक़द्दर पर खालिद मैं भी खूब मचलने लगूं पाए रसूल चूम लूं बढ़कर अदब के साथ पाए रसूल चूम लो बढ़कर अदब के साथ जूही लहद में मैं करूं दीदार आँख से तैबा मैं देखूं तैबा तैबा कहता हूँ मैं भी रो कर तैबा मैं देखूं तैबा तैबा ये पड़ा वाला बदल लेते हैं ये पड़ा वाला है पड़ा वाला क्या बात पड़ा वाला वसीम है वसीम है ना वसीम के बुला दे तू पढ़ ले चल चल पढ़ चल चल हाँ चल है कहीं का दे दो कल उधर हिंदी कहाँ चाहिए दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकायत मुल्क हिजाज के शहरों में एक मकाम पर महफिल मिलाद शरीफ और सैयद साहब बयान फरमा रहे थे कि एक साइल ने आकर सवाल किया कि मैं आले रसूल गरीबुल वतन हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे भी कुछ मिले। साहब जो बयान फरमा रहे थे उन्होंने हाज़रीन से कहा कि जो सैयद साहब को 1 रुपया दे उसकी एक बड़ी मुराद पूरी करे। उस वक्त महफिल मुक़द्दस में एक यहूदी का गुलाम भी हाजिर था। जल्दी से खड़े होकर आलिम साहब से कहने लगा कि मेरे पास 3 रुपये हैं, लीजिए सैयद साहब को देकर मेरी 3 मुरादें खुदाए पाक से पूरी करा दीजिए। आलिम साहब ने उससे 3 रुपये लेकर सैयद साहब की खिदमत में पेश किए और उस गुलाम से कहा
کہ ہاں بھائی بیان کرو کہ تمہاری کیا کیا مرادیں ہیں۔ غلام نے اول مراد یہ ہے کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، وہ مجھ کو آزاد کر دے۔ یہ سن کر عالم صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور حاضرین سے کہا بھائیو سب دعا کرو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ذکر خیر کی برکت سے اس غلام کو آزاد کر دے۔ سب نے دعا مانگی۔ پھر عالم صاحب نے اس غلام سے پوچھا بھائی تمہاری دوسری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا میرا آقا کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، قیامت کے دن جنت کی طرف اور آقا دوزخ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس کا ملال ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے اور دونوں جنت میں ساتھ ساتھ ہی جائیں۔ عالم صاحب نے حاضرین سے بھی دعا کرائی اور خود بھی کی اور فرمایا اب بیان کرو تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا تیسری مراد یہ ہے کہ میرے آقا اور میرے گناہ بخشے جائیں۔ پھر عالم صاحب نے خود ہی دعا کی اور حاضرین سے دعا کرائی۔ پھر مولود شریف ختم ہوا اور سب لوگ حصے لے کر اپنے اپنے گھر گئے۔ وہ غلام بھی اپنے آقا کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے غلام سے فرمایا کیا تو کہاں گیا تھا؟ بڑی دیر میں آیا۔ غلام نے کہا جناب آج بڑی بھاری سوداگری میں تھا، آج میں نے بڑے انمول سودے خریدے ہیں، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہودی کو غلام کی باتوں سے سخت حیرت ہوئی۔ یہ ایک مفلس کالانچ آدمی تھا، اس نے کہاں سے ایسی تجارت کی؟ اس نے کہا خیر بھائی ہمیں بھی بتا دو کہ کیا قیمتی مال خریدا ہے۔ پھر تو اس نے غلام نے اس محفل ملاد شریف کا حال اور سید صاحب کا آنا اور عالم صاحب کا وہ فرمان بیان کیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت 3 روپے تھے، وہ تینوں روپے میں 3 مراد پوری ہونے کے لیے دے دیے۔ یہودی نے کہا اچھا بتاؤ کیا مرادیں تم نے مانگی؟ غلام نے کہا اول مراد تو یہ ہے کہ تو میرا آقا ہے اور میں تیرا غلام ہوں، تیری خدمت کرنی ضروری ہے اور خدائے تعالی میرا خالق اور مالک، اس کی عبادت بھی لازم ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس آقائے حقیقی کا غلام ہو جاؤں اور تو مجھے آزاد کر دے۔ کیونکہ وہ مقبول وقت میں دعا مانگی گئی تھی، اس لیے اثر کا تیر پہلے ہی نشان اجابت پر پہنچ چکا تھا۔ یہودی نے کہا بھائی جا میں نے تجھے آزاد کیا، اب دوسری مراد بتا اپنی کیا ہے؟ غلام نے سلام عرض کیا اور عرض کی کہ اے آقا نامدار، دوسری مراد یہ ہے کہ میں نے مدتوں تک دور کا نمک کھایا ہے اور میں مومن ہوں اور تو کافر ہے، قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور تو دوزخ کی طرف روانہ ہوگا، اس لیے میں نے دوسرا روپیہ دیا کہ دعا کیجئے کہ میرا آقا بھی مسلمان ہو جائے اور میں اور آقا دونوں جنت کی طرف ساتھ ساتھ جائیں۔ یہودی نے کہا اگر تیری یہ مراد ہے تو میں بہت خوشی سے اسلام قبول کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بیان کرو کہ وہ تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا وہ تیسری مراد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ اللہ پاک جل شانہ بخش دے۔ یہ سن کر آقا خوش ہوا۔ پھر اسی رات کو وہ نو مسلم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ شاباش تجھ کو جو بات تیرے اختیار میں تھی، یعنی غلام آزاد کرنا اور خود مسلمان ہونا، وہ تو نے کیا، اور تیسری مراد غلام کی یہ ہے کہ تیرے اور تیرے غلام کے گناہ بخشے جائیں، وہ میرے اختیار میں ہے، لے یہ تیسری مراد بھی غلام کی پوری ہوئی۔ میں نے اپنے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے تجھ کو اور تیرے غلام کو اور اس عالم صاحب اور سید صاحب
साहिल को और तमाम हाजरीन को बख्शा और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाई। यहूदी जब बेदार हुआ तो गुलाम के हमराह आलिम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम माजरा ख्वाब का मजमे आम में बयान किया और अपने ईमान में खूब मुस्तहकम हो गया। पढ़ो दरूद पढ़ो, आशिको दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल ना हो, दरूद पढ़ो। जमाले रबे से पैगंबर की आंखें बात करती हैं, मुहिब से उन्हें की महबूबी अदाएं बात करती हैं। जमाले रब से पैगंबर की आंखें बात करती हैं, मुहिब से उन्हें की महबूबी अदाएं बात करती हैं। जमाले रब से पैगंबर की आंखें बात करती हैं, मुहिब से उन्हें की महबूबी अदाएं बात करती है। का बेशक ये वस्फ़े इम्तियाज़ी है, उन्हीं के पाँव से अर्शे बरी की सरफराजी है। उन्हीं के पाँव से अर्शे बरी की सरफराजी है। मुयस्सर है नबी के पाँव कलम से करम जिनको, मुयस्सर है नबी के पाँव कलम से करम जिनको, वो सारी मंजिलें वो सारी राहें बात करती हैं। जमाले रब से पैगंबर की आंखें बात करती हैं, मुहिब से उन्हें की महबूबी अदाएं बात करती हैं। ये मंजर देख कर बेशक यहूदी महव हैरत है। ये मंजर देख कर बेशक यहूदी महव हैरत है। कि बाप हजरत सलमान में ये कैसी बरकत है। कि बागे हजरत सलमान में ये कैसी बरकत है। नबी ने अपने हाथों से लगाया बाग सलमा का, नबी ने अपने हाथों से लगाया बाग सलमा का। नबी के फैज़ की देखो हुजूर बात करती है। जमाले रब से पैगंबर की आंखें बात करती है, मुहिब से उन्हें की महबूबी अदाएं बात करती है। दरख्ते बेकदम चलता है हुक्म मुस्तफा पाकर। दरख्ते बेकदम चलता है हुक्म मुस्तफा पाकर। पलट आता है सूरज भी पैगंबर की रजा पाकर। पलट आता है सूरज भी पैगंबर की रजा पाकर। नबी का हुक्म होता है तो कुल बेजान कंकरियां। नबी का हुक्म होता है तो कुल बेजान कंकरियां। यकीन आलम इश्को वफा में बात करती है। जमाले रब से पैगंबर की आंखें बात करती है, मुहिब से उन्हें की महबूबी अदाएं बात करती है। न ये समझो
की बस हर को नवा सरकार सुनते हैं। नए समझो कि बस हर वो नवा सरकार सुनते हैं। ज़बाने खामोशी को भी सहे अबरार सुनते हैं। ज़बाने खामोशी को भी सहे अबरार सुनते हैं। टपकते हैं मुसलसल आँख से आंसू मदीने में। टपकते हैं मुसलसल आँख से आंसू मदीने में। ज़बां खामोश है रोकर निगाहें बात करती है। जमाले रब से पैगंबर की आंखें बात करती है। मुहिब से उनकी महबूबी अदाएं बात करती है। दर सरकार की रिफ़क़त कालम पूछते क्या हो। दर सरकार की रिफ़क़त कालम पूछते क्या हो। वहाँ की शान का शौकत कालम पूछते क्या हो। वहाँ की शान का शौकत कालम पूछते क्या हो। वही दर है जहार से बड़ी सर टेक देता है। वही दर है जहां से बड़े सर टेक देता है। उसी दर पर फरिश्तों की जबीले बात करती है। जमाले रब से पैगंबर की आंखें बात करती है। मुहिब से उनकी महबूबी अदाएं बात करती है। वही बच्चे हुआ करते वही बच्चे हुआ करते हैं तहजीबों के रखवाले के रखवाले वही बच्चे हुआ करते हैं तहजीबों के रखवाले। वही बच्चे हुआ करते हैं तामीरी मिशन वाले। वही बच्चे हुआ करते हैं तामीरी मिशन वाले। बड़े होकर उलीमाओं के बच्चे नाम करते हैं। बड़े होकर उलीमाओं के बच्चे नाम करते हैं। नबी की अपने बच्चों से जमाए बात करती है। जमाले रब से पैगंबर की आगे बात करती है। मुहिब से उनकी महबूबी अदाएं बात करती है। अबू बकर उमर उस्मान लो हैदर की निगाहों में। अबू बकर उमर उस्मान लो हैदर के निगाहों में। बसा रहता है नूरे मुस्तफा चारों की आंखों में। बसा रहता है नूरे मुस्तफा चारों की आंखों में। धड़कते हैं दिल उनके नाम में महबूबे खुदा लेकर। धड़कते हैं दिल उनके नाम में महबूबे खुदा लेकर। सहाबा के दिलों में उनकी याद बात करती है। जमाल रब से पैगंबर की आगे बात करती है। मुहिब से उनकी महबूबी अदाएं बात करती है। निराला है जमाने में जमाले गौस यज़दानी। निराला है जमाने में
جمال غوث یزدانی نظر آتا ہے ہر جانب کمال غوث یزدانی نظر آتا ہے ہر جانب کمال غوث یزدانی وہ کر دیتے ہیں مردوں کو بھی زندہ واحد میں وہ کر دیتے ہیں مردوں کو بھی زندان واحد میں کمال غوث اعظم کی نگاہ بات کرتی ہے جمال رب سے پیغمبر کے آگے بات کرتی ہے محب سے انہیں کی محبوبی ادائے بات کرتی ہے شہنشاہ دو عالم کی شہنشاہ دو عالم کی ثنا خوانی میں رہتا ہوں ثنا خوانی میں رہتا ہوں میری قسمت کی ہر دم نور سامانی میں رہتا ہوں میری قسمت کی ہر دم نور سامانی میں رہتا ہوں قلم کے لبے سے اے مہتاب ان کی شان اقدس میں قلم کے لبے سے اے مہتاب ان کے شان اقدس میں عقیدت مندیوں کے ساتھ فکر بات کرتی ہے جمال رب سے پیغمبر کے آگے بات کرتی ہے محب سے انہیں کی محبوبی ادائے بات کرتی ہے اللهم صل على سيدنا محمد